قال رب اغفر لی وہب لی ملکا، انہوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض گزرانی کہ مولا کریم مجھے معاف فرما، وہب لی ملکا، مجھے ایسا ملک، ایسی حکومت عطا فرما کہ لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ میرے بعد وہ کسی کے لیے مناسب نہ ہو، یعنی میرے بعد وہ کسی کو دی نہ جائے۔ انک انت الوہاب، بلا شبہ تو بہت بڑا عطا کرنے والا ہے، مہربانی فرمانے والا ہے۔ فسخرنا لہ الریح، تو ہم نے ہوا کو اس کے تابع کر دیا، تجری بامرہ رخاء، وہ اس کے حکم کے مطابق آہستہ آہستہ چلتی تھی، حیث و اصاب، جہاں کہیں بھی وہ مناسب سمجھتا تھا۔ والشیاطین، اور شیطانوں کو بھی اس کے تابع کر دیا، کل بناء، جو ان میں سے ہر ایک آرکیٹیکٹ تھا، بلڈر تھا، وغواص، اور غوطے لگانے والا تھا، سمندر کی گہرائیوں میں ڈبکی مار کے تو سمندر سے موتی نکالنے والا تھا۔ وآخرین مقرنین فی الاسواد، جو ان سے باقی رہ گئے تھے ان کو زنجیروں میں جکڑ کے اس کے تابع کر دیا۔ ھذا عطاؤنا فمنن او امسک، یہ ہماری دین ہے، یہ ہمارا گفٹ ہے، اب عطا کرنے کے بعد ہم اس معاملے میں دخل اندازی نہیں کریں گے، یہ کوئی ہمارے عدم قدرت کی نشانی نہیں، ہمارے قانون کی نشانی ہے کہ جو چیز ہم دے دیتے ہیں اس میں دخل نہیں دیتے۔ ھذا، یہ بات آپ نے اس کا فارمولے کے طور پر یاد رکھنا ہے پورے قرآن میں، جس جگہ عطا کا لفظ آ جائے گا اس جگہ بعد میں موتی جو ہے وہ گفٹ میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا، اس سے مراد اس کی بے اختیاری نہیں ہوگی، اس سے مراد اس کے قانون کی مراعات ہوگی۔ اس کا قانون یہ، جو چیز دے دیتا ہوں پھر پوچھتا نہیں ہوں، تیری ہے تو اپنی ڈسکریشن سے تقسیم کر۔ انا اعطینا کل کوثر اگر کہا تو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا۔ اسے فمنن، اب تو اس کا احسان فرما دے، او امسک، یا روک لے، بغیر حساب، یہ معاملہ بغیر حساب کے ہوگا، نہ دینے پر پوچھیں گے دیا کیوں ہے، نہ روکنے پر پوچھیں گے اس کو محروم کیوں کیا ہے، تو جانے تیرا کام جانے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، بلا شبہ اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ایک منزلت ہے، ایک مرتبہ ہے اور بہت عمدہ قسم کا ٹھکانہ ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، آپ ہمارے بندے ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کریں، اذ نادا ربہ، جس وقت انہوں نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں یہ عرضداشت پیش کی کہ انی مسنی الشیطان، کہ میں جو ہوں شیطان نے مجھے مس کیا ہے تکلیف کے ساتھ، یعنی شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ مس و شخص بشین کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کو اس پر مسلط کر دینا، اس کی رضا کے خلاف اس پر چپیک دینا، وہ عذاب، اور عذاب کے ساتھ، یعنی شیطان نے مجھے اذیت پہنچائی ہے اور اس نے مجھے دکھ دیا ہے۔ ارکض برجلک، کا آپ اپنے پاؤں کو زمین پر رگڑیے گا، زمین پہ ماریے گا۔ ھذا مغتسل، یہ دھونے کی جگہ ہے، باردن، جو ٹھنڈی ہے، یعنی یہ پانی جو ہے یہ ٹھنڈا ہے اور دھونے کا ہے، اور شراب اور پینے کا ہے۔ ہم نے کہا کہ آپ اپنے پاؤں کو زمین پر رگڑیے، آپ اپنے پاؤں کو زمین پر رگڑیے، اور یہ پینے نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ہم نے اس کو مرحمت فرمایا، ہم نے اس کو عطا کیا، اس کے اہل و عیال بھی، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان جیسا ان کے ساتھ ساتھ،
یعنی اتنا اور بھی دیا، جتنے اس کے اہل و عیال ہم نے اس کو واپس کیے، اتنا ہی اور اسے مال و متاع اور اہل و عیال بھی مرحمت فرمائے۔ رحمتم منا، یہ ہماری طرف سے محض لطف و کرم تھا، وہ ذکرہ، اور ایک یادگار تھی، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مند لوگوں کے لیے، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال اور اتنے ہی ان کے ساتھ اور عنایت فرمائے، اور یہ ہماری طرف سے مہربانی اور کرم تھا، اور یہ عقل مند لوگوں کے لیے ایک یادگار تھی۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ، آپ اپنے ہاتھ میں ایک تنکوں کا مٹھا لے لیجئے اور اس کے ساتھ اسے ماریے، اسے ماریے، ولا تحسن، اور آپ اپنی قسم مت توڑیے گا۔ انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو صبر کرنے والا انسان پایا۔ انہ اواب، بلا شبہ وہ بہت توبہ کرنے والا تھا، لوٹ کے آنے والا تھا۔ وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق، آپ ہمارے بندے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو یاد کیجئے، اولو الایدی والابصار، جو بڑے طاقتور اور بڑے صاحب بصیرت تھے، ہاتھ پاؤں والے تھے، یہ محاورہ ہے عربی ادب میں، قوت والے تھے اور صاحب بصیرت تھے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، اور بلا شبہ ہم نے ان کو ایک امتیازی خصوصیت کے ساتھ ممیز فرمایا، ممتاز اور مختص فرمایا۔ وہ کیا تھا؟ ذکر الدار، وہ قیامت کی یاد تھی۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یقیناً وہ ہمارے چیدہ چنیدہ اور برگزیدہ لوگوں میں سے تھے۔ یہ ان آیات طیبات کا تحت اللفظ ترجمہ ہے۔